السلام کے فرمان کے مطابق سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے. بعض لوگ اس کو منحوس کہتے ہیں. یہ منحوس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خود اپنے فرمان علی شان سے فرمایا کہ اسلام میں کوئی بندہ جا رہا ہو تو آگے سے پرندہ اڑ جائے، کوئی جانور گزر جائے تو دور جاہلیت میں لوگ اس کو نحوست سمجھتے تھے. تو حضور نے فرمایا اسلام آنے کے بعد اس چیز کی کوئی مقرر حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سفر کے مہینے کو حضور کی تشریف آنے سے پہلے لوگ منحوس سمجھتے تھے. حضور نے فرمایا جب میں آ گیا ہوں تو اس کی کوئی رخصت نہیں ہے. لوگوں کی اپنی جو ہے وہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں. سفر اس کے اندر بہت سارے ہمارے بزرگان کا مثال مبارک ہوا. ان میں سے بر صغیر کے عظیم رجال اور صوفیاء اور علماء، ان میں حضرت ڈاکٹر صاحب علیہ السلام، ان میں خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان میں حضرت امام ربانی ثانی شیخ احمد سرحدی، اور ان میں متاع المصطفیٰ فی العلم، برکت المصطفیٰ فی العلم، اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ دو بادشاہوں سے پڑا، اکبر اور جہانگیر سے. اکبر کا تھوڑا دور آپ نے دیکھا، اور اکبر کی جتنی بھی اسلام دشمنی پر مبنی جو ہے وہ کابینہ تھی، اس کا کردار تھا. مجدد ثانی نے اس کی اصلاح کے لیے بیڑا اٹھایا، لیکن وہ جلدی مر گیا. پھر امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پھر میں جنت کے دروازے پر گیا، پھر میں جہنم کے دروازے پر گیا. تو جہنم کا جو دروگا تھا، مالک، اس کا نام قرآن مجید میں بھی مناظم یا مالک دنیا کے نارم ہوتا، کالا انہوں واپسون. جہنم ہی جب جہنم میں تنگ ہو گئے تو دروگا جہنم کو کہے کہ یا مالک، یا تو ہی رب العالمین سے یہ فرمان عرض کر کہ جہنمیوں کو موت ہی دے دے، ہم تو تنگ ہو گئے. تو حضرت مالک جو تھے دروگا جہنم، قرآن مجید فرماتا ہے قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ جب موت نہیں آئی اس قدر ممکن نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو سارے فرشتوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے سلام کیا. جب حضرت مالک کے پاس سے گزرے جو دروگا جہنم ہے تو انہوں نے سلام ضرور کیا لیکن مسکرائے نہیں. حضور نے جبریل سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا لیکن یہ مسکرائے نہیں. جبریل نے عرض کی حضور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ مسکرائے نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے مسکرانا ہوگا تو آج مسکرا پڑا، آج بھی انہوں نے مسکرا. تو حضرت امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت مالک سے دروگا جہنم سے. تو میں نے تو کہا کہ ہمارا جو اکبر بادشاہ ہے وہ کدھر ہے؟
نکال کر لائے. تو میں نے کہا کہ آپ اکبر کو نکال کر لائے. تو آپ نے صندوق لائے. تو حضرت مالک نے امام ربانی کو عرض کی کہ حضور اسی میں کو اکبر موجود ہے. آپ نے فرمایا اس کا اوپر سے ڈھکن اٹھاؤ. جب اٹھایا تو ایک چوہا جو ہے وہ کونے میں پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا اس میں تو اکبر نہیں ہے. کہا یہی اکبر ہے. تو جس نے حضور کے دین کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی اس کا انجام چوہے کی صورت میں ہوا. اور امام ربانی کا کشف جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے. یہ کسی آج کے فقیر پیر کا کشف نہیں ہے. یہ اس امام کا کشف ہے, اس امام ربانی کا کشف ہے جن کی قبر پر اقبال حاضر ہوا. اور اقبال امام ربانی کی قبر پر حاضر ہونے سے پہلے اس پریشانی میں مبتلا تھا کہ جرمنی کا مظلوم کلمہ پڑھے بغیر, رب کو مانے بغیر دنیا سے کیوں گیا. اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. امام ربانی کو یہ بڑا, اقبال کو یہ بڑا ہی دکھ تھا اور پریشانی تھی. اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے اوبلا درمان بتا اعلان رکھ ہر مقام میں آپ کو بیگان رکھ. اقبال کہتا ہے کہ وہ لا الہ تک تو پہنچا کہ کوئی شاید نہیں مگر الا اللہ تک نہ پہنچ سکا. اور ہر مقام میں آپ کو بیگان رکھ وہ اللہ کو ماننے بغیر دنیا سے چلا گیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید برسرود سرمد. اقبال کہتا ہے افسوس وہ امام ربانی کے زمانے میں ہوتا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رب تک پہنچا. اقبال کو یہ بڑا دکھ تھا کہ بغیر کلمہ پڑھے وہ دنیا سے کیوں گیا. لیکن اقبال جب حضرت امام ربانی کی قبر پر حاضر ہوا ان کا میں کشف بتا رہا ہوں کہ جو شریعت کے خلاف ٹکراتا ہے وہ چوہا ہے. امام ربانی دیکھ کر آئے کہ وہ چوہا ہے. تو چوہے والے کا کام نہ کرے. پھر جو رونا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک رہے, یہاں دہشت گرد آ گئے, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں پانی نہیں ہے, یہاں امن نہیں ہے, یہاں سکون نہیں ہے. تو چوہے والے کام چھوڑو. 67 سال تم نے شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ تو چوہے والے کام چھوڑو. تمہارے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو. میں آپ کے بیان کرنے لگا ہوں کہ جب جہانگیر بیمار ہوا تو امام ربانی نے کس شرط پر اس کے لیے دعا مانگی؟ امام ربانی کی قبر پر اقبال دوسری بار امام ربانی نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ اللہ اور رسول کی محبت کا درود کس پر ہے. کتاب غور ہے. درود پڑھنے سے بات نہیں بنتی. وہ تو تعلقات بھی کوشش درود بنایا ہوا ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا. تو قیامت کے دن بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ بات نہ ہوئی جو امام ربانی نے لکھی. فرمایا بات کی دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ رسول سے بڑی محبت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں. یہ امام ربانی نے لکھا. فرمایا اس محبت کا ثبوت یہ نہیں ہے, یہ تو اس کی نشانیاں ہیں. میں اتنے بار درود شریف پڑھتا ہوں, میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے عمرے کیے. میں یہ ساری نشانیاں ہیں. ان چیزوں کا ثبوت اور وہ اس وقت لگے گی جب وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا. یہود و نصارا نال یاری رکھ کے, حضور کے دشمنوں نال یاری رکھ کے, حضور کے صحابہ کے دشمنوں نال یاری رکھ کے, آل بیت کے دشمنوں نال یاری رکھ کے, اولیاء کے دشمنوں نال یاری رکھ کے, دشمنان اسلام جو ہے ان کے ساتھ یاری رکھ کر کیا محبت ہے. یہ تو امام ربانی فرمایا. کشف سری اور الہام سری مولانا بدر الدین سرحدی اور فرماتے ہیں کہ امام ربانی کا مقام یہ ہے کہ امام ربانی جس مسلح پر سجدہ فرماتے تھے وہاں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا, وہ میلا ہو گیا. مریدوں نے اس کو ہٹایا, جب نیا سے سی دیا وہاں. میں نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر اپنی پگڑی میں رکھ لیا. رات دیر سے گھر پہنچا اور وہ پگڑی سمیت میں سو گیا. اس ٹکڑے کی برکت سے جہاں امام ربانی سجدہ کرتے تھے, مولانا بدر الدین سرحدی حضرات القدس میں لکھتے ہیں کہ اس ٹکڑے کی برکت سے اس رات 12 مرتبہ مجھے حضور کی یاد آئی. اللہ
ثبوت نہیں ہے۔ اقبال کلندر لاہوری امام ربانی کی قبر پر حاضر ہو گیا، آج کے مولویوں کے بطور مشرک ہو گیا، کیونکہ قبر پر جانا شرک ہے۔ اقبال مشرک ہو گیا ان کے بطور، لیکن اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی راحت پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی راحت پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ضربوں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر سے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے برکت کیا جس کو سرمایہ۔ یہ امام ربانی کی قبر پر اقبال حاضر ہوا۔ ایک آدمی ہوئی زمین بنجر، کیونکہ پرسوے نیکا نگیر دھار کے بنیاد مدد شہزادی فرماتے ہیں نا، جنہاں کی فطرت گندی ہوئے نا، وہ نیکا کو مرنا کا درکنار ہے، اس گلی کسی نہیں گزرتے جیسے نیک رہنے، جنہاں کی فطرت گندی ہوئے وہ کا نیک اللہ ہوتے اپنے سارے پچھان ہی نہیں پہن کے لئے مطلب یاد کی ہو رہ جائے۔ پرسوے نیکا نگیر دھار کے بنیاد مدد شہزادی فرماتے ہیں نا، جنہی فطرت گندی ہوئے کہ انہوں کچھ نہیں، آگے میری کام کی تھی گندی ہوئے انہوں گل سمجھانا انجی جوے جوے بادشاہی مسجد دے انہاں گنبد نہ ہوتے اخروٹ پہ پانا ہے، اخروٹ پانا سنتے تھے پہلے قیامت تک بھی پوری کروڑ مطلب یہ اخروٹ سنتا رہو ٹک نہیں سکتا۔ شہزادی فرماتے ہیں جنہی فطرت گندی ہوئے انہوں اللہ رسول سے فقیرہ دیئے اللہ سنانا انجی یہ بیٹے گنبد ہوتے اخروٹ پہ پانا نہ اخروٹ پہ پانا نہ اس پر فطرت کو دل سمجھانے۔ یدی فطرت گندی ہوئے تو دادا صاحب کچھ نہیں لگیا، تو اپنی فطرت کو ہوئے یدی فطرت گندی ہوئے انہوں مجدد صاحب کی قبر کو کچھ نہیں لگیا، وہ اپنی فطرت کو ہوئے یدی فطرت چنگی وہ علامہ اقبال کلندر لاہوری وہ کہتا ہے کہ تو میں مجدد صاحب کی قبر کو پاک دکھایا، پھر پہلے کہ میرا ایک نظریہ سی بھائی مجدد صاحب ہوتے اس جرمنی کے مجبور کو پکڑ کے رب تک پہنچا دینا سی، اقبال کہتا نہیں مجدد صاحب کی تو بہت بڑی شان ہے، جب میں اندر نکلیا تو میں کہہ گیا این کر کے باہر نکلیا کہ میں نے توحید کے اسرار و رموز نہ اپنا اتنا بھر دیتا کہتا ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا۔ یہ ہے بات۔ اب امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف لکھا ہے کہ لوگ برے نام محبت کرنے تو کہنے انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ امام ربانی سے ہے جو کتاب لکھی ہے اللہ رسول کی محبت کا ثبوت کیا ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خود اس کا تجربہ ہوا، اصل تو تجربہ ہے مطلب تجھے تو وہ استاد کی غلط مستر پڑھ رہا ہے، اصل تو تجربہ ہے، جرب مجرب تجربہ فهو مجرب مجرب جرب تجربہ فذاک مجرب، اصل تو تجربہ لفظ ہے، ایسے مجھے آپ کو تجھے تجربہ پڑھ گیا، اصل بات تفہیم کا مصدر ہے کہ استاد پڑھ رہے ہیں میں اس واسطے یہ پڑھاتے ہیں بعد جو دیا استاد نے کرنے سر ضروری سی، اس واسطے تجربہ عام اردو کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں بس، ورنہ لفظ تجربہ ہے ہر کی زبان کا لفظ ہے۔ امام ربانی فرماتا ہے مجھے خود اس کا تجربہ ہوا، فرماتا ہے بندہ تھا وہ مر رہا تھا تو میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا تو میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل کالا سیاہ۔ اب اس میں کیا پریشانی ہے، دل آیا اسپتال میں پتہ نہیں کتنی مشینیں رکھیاں وہ رکھتے ہیں 10 دن کی لیے دل کے فلانا وار بند ہے، میں آتا ہے کہ مشین دس سکتی کہ جنہاں دی تاک کی سراب کی طاقت ہو گئی یہ مشین کو بند ہے، مشین 10 دن کی دل اس کے ہوئے رب العالمین بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں میری طاقت آ جاتی ہے، آپ کی طاقت نہیں بنتا۔ اس بار میزائل چلے وہ پیچھے پیچھے لگے کہتے ہیں میزائل کا کمال ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، تو میں کہا کہ ہاتھاں میں رب کی طاقت ہوئے وہ کی طاقت کیوں نہیں بن رہا، بڑی کیا کر سکتا ہے، میں نے کہا میزائل کیا کر سکتا ہے، کہتا میزائل تو ٹیکنالوجی ہے، میں کہتے بندے نہیں بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، فقیر کے اندر میری طاقت ہے تو جانتا ہے، گفتہ اللہ مبن
کے لیے مانتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو یہ نہیں مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ اولیاء کے بارے میں ہر بندہ اٹھ کے رائزنی کرتا ہے۔ مجدد صاحب فرمانے میں ان کے دل وال توجہ کی تھی، وہ دل کالا سیاہ، تو میں کچھ وہ مرن لگا ہے تو دل کالا سیاہ فرمانے میں پھر دور لایا، اپنی روحانی دور لایا کہ یہ دنیا میں جا رہا ہے تو دل کا سیاہ سفید کر دے گی۔ فرمانے میں زور لایا ہو کہ دل نے میری توجہ ہی قبول نہ کی، پھر میں زور لایا ادھر دل میری توجہ قبول کرنے کی تیاری ہوئی۔ تیسری بار جب زور لایا تو آواز آ گئی، میں مجدد شیخ احمد سرہندی، اس کے دل کی سیاہی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے دل کی سیاہی کفر اور اہل کفر کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ عیسائیاں نہ پیار، یہودیاں نہ پیار، انسان تو ہے نا، میں کہتا ہوں وہ درد انسان کا جنہیں بنایا وہ بھی درد ہے، انہیں کہنا نہ نفرت رکھو، تم خالق ہو تو میں کہہ نفرت رکھو، کہنا وہ اس کا لیے دیا۔ تو مجھے صاحب فرمانے میں تو آواز آئی، کیونکہ ذرہ برابر کے سینے میں ایمان ہے، مرے گا ایمان اتری، ایسے دل کی سیاہی میری قیامت والے دن جہنم میں سٹیا جائے گا، جہنم کی آگ کی سیاہی ہوئے گی، اس کو پہلے کی سیاہی کوئی نہیں ہوگی۔ جلسہ فرمانے میں یہ مجھے تجربہ ہوا کہ محبت کا ثبوت اسی پر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے، اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک دن کے بعد 26 ہے، ایک دن کے بعد مجدد صاحب کا یوم وصال ہے، اور کل اعلیٰ حضرت بریلوی کا گزرا۔ اس برے صغیر یہ مجددین، یہ مرج البحرین، یہ دونوں مجدد حضرت امام ربانی اور اعلیٰ حضرت بریلوی۔ امام ربانی لا الہ الا اللہ کی عبادت کی تھی، اور اعلیٰ حضرت بریلوی محمد رسول اللہ سبحان اللہ۔ بڑے صغیر کے دو بڑے فتنے اٹھے، اور انہاں دو بڑے فتنے واسطے رب العالمین بندے بھی بڑے پیدا کرتے، ایک امام ربانی اور دوسرے اعلیٰ حضرت بریلوی کا۔ ابو الفضل جی وہ بچے مر گئے، ہر کام کا شمار ہے، اور زنانیاں بھی رو رہی ہیں، سول سوسائٹی بندے بھی رو رہے، حکمران بھی رو رہے، سزاواں بحال کرتے وقت بھی ہو گئی ہیں۔ میں جو گل کر رہا ہوں میں تو گل حضور کی بات نہیں جانی، میرا اور کوئی مقصد ہی زندگی کا کوئی نہیں، میں تو اوپر ہی گل نہیں جانی۔ بڑھ کے معطل ہویا ہوا قانون تسی بحال کر دیتا، بچے نہیں کھاتے، تو حضور کی عزت کے قانون دن دن کیوں بھونکتے ہوئے ختم کرو، انہوں ختم کرو، انہوں ختم کرو۔ بچوں کا اتنا درد ہوا ہے کہ حضور کا کبھی درد، اگر بنا ہوئے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہو، کتنا درد کچھ ہے بچوں کا کہ بچے مر گئے۔ تو میں نے کہا کہ بچے مر گئے، ایک بچ کر 8 منٹ ہوئے میرے گھڑی پر سامنے، ابھی حضور کی ساری امت بھی مر جائے نا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ساری امت ابھی مر جائے تو کوئی اس پر دکھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام مالک سے پوچھا ہارون رشید نے کہ حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بندہ بات کرے کہ حضور کی امت بدلے میں لے سکے، تو آگے میں مدینہ میں فرمایا ماں بتاؤ امت باب شرط نبی کیا، فرمایا کہ حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ تو کیا ہم نے حضور کی جنہوں نے فلمیں بنائی ہیں بدلہ لے لیا؟ 132 ملکوں میں حضور کے خاکے چھپے، اس وقت تو کوئی نہیں رویا۔ مجھے تو کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی بات کرو گے تو تمہاری عزتیں بھی بچ جائیں گی۔ عمر سے تم کہتے 250 ختم کر دو، کسی چوڑے میں دنیا کو کوئی تکلیف ہوئے، کہتے یہ 250 کا مسئلہ ہے۔ حضور کی عزت کے قانون کا تمہیں اتنا درد ہے دنیا میں، اسی قانون کی وجہ سے تو بچنا ہے سب نے۔ پہلے اس کی عزت کرو، پہلے دنیا کے اندر دنیا کے ذہنوں میں حضور کی محبت ڈالو، پھر اس کے بعد کسی کی عزت کی بات ہوگی۔ جب تم نے حضور کی عزت کی بات نہیں کی تو پھر تمہاری عزتیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ اگر اپنی عزتیں بچانی ہے اور پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر ایک ہی اس کی صورت ہے، انہیں جانا یہ مانا ہر کام ایسے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان
سارے بنی غوث کتب عبال صوفی حافظ مولوی قاری جناب حاجی عمرے کرنا ہے سارے میرے جان تہجد گزار صحابی رسول نے جتنے ایک بار پیر رکھا اس خاص کے برابر نہیں ہو سکتے. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں سمجھو میں اتنی بڑی گل کیوں کی تھی. اور کتنے صحابہ شہید ہوئی تھی میدان میں 70 تے 30 صحابہ صرف حضور کا دفاع انہاں حضور دے علم جامع دنیا جنہاں دی کرتے راہ میں پوری امت مل کے نہیں پہنچ سکتی. باقی عمر بن عبد العزیز کے بارے عبداللہ بن مبارک نے مجدد الانصاری لکھا عمر بن عبد العزیز پنجویں خلیفہ راشدان اسلام میں. لیکن جب عبداللہ بن مبارک کو پوچھا گیا امیر معاویہ سے کہ عمر بن عبد العزیز عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے ایسی گل کی دیا امیر معاویہ کے گھوڑے ہوتے سوار ہوئے حضور نہ جہاد واسطے گئے اس گھوڑے کے ناک کی تیری مٹی پڑی عمر بن عبد العزیز تو کا مقابلہ نہیں کر ایسا اپنی شان میں بسر حضرت پاشی کے نعرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. میرے حبیب یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے مراد یا تو بول بول کر یا حضور کے خلاف باتیں کر کے یا حضور کے دین کے خلاف باتیں کر کے منہ ورنہ پھوک سے تو نہیں بن سکتا. کہا کہ یہ 3 باتیں یا حضور کے خلاف یا دین کے خلاف یا حضور کو ماننے والوں کے خلاف باتیں کر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور کو چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ دین اللہ کا نور ہے. قرآن میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اپنے منہوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. اور اللہ اس دن نوری اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. الکافرون اگر پوری دنیا کے کافر جمع ہو کر اس کو ناپسند سمجھے اور اس کو مٹانا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اور وہی اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اور وہی رب ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہدایت دے کر بھیجی دین حق دے کر بھیجا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ رب اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون اگر سے مشرک اس کو ناپسند سمجھے. یہ ہے حضور کی تشریفات کا مقصد. یہ نور ہے دین حق ہے دین ہدایت ہے. کوئی منہ سے بھونکے کوئی قلم سے بھونکے اس دین کو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتا. بس یہ ہے میں نے 1-2 باتیں اس پر کرنی ہے صرف کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے کہ دین کے بارے میں 5 کی لوگ بولیاں بولتے ہیں کہ دین رسول اللہ کا ہے. کسی کو رائے دینی اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو اپنی رائے سے بات کریں کہ میرا خیال بھی عام ہے ہی نہیں. خیال کی عام بات نہیں ہے. یہ دین کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں سے جنگ کر رہے معاہدہ ہو گیا اور چند دن جنگ نہیں ہوگی. ابھی 5 دن یا 4 دن باقی تھے تو حضرت علی معاویہ نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ چلو بھائی رومیوں کی سرحد کی طرف چلے. جب مدت ختم ہو جائے گی معاہدے کی تو ہم دلی پہنچ کر ان پر حملہ کر دیں گے. یہ حضرت علی معاویہ نے بات کی. لشکر چل پڑا. جب لشکر چل پڑا تو فجاء رجل علی فرس او بضان وهو يقول الله اکبر الله اکبر وفاء الله غدر. ایک آدمی ترکی گھوڑے پر غیر عربی گھوڑے پر یا عربی گھوڑے پر ضون کہتے ہیں جو غیر عربی گھوڑا ہو. فرس اس کو کہتے ہیں جو عربی گھوڑا ہو.
عربی گھوڑے پر یہ راوی کا اپنا شخص ہے کہ میں پہچان نہیں سکا کہ وہ عربی گھوڑا تھا یا غیر عربی گھوڑا تھا. وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے وہ بندہ آگے آیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ صاحب سے بڑا ہے, اللہ صاحب سے بڑا ہے. وعدے کی پاسداری کی جائے, وعدے کی خلافت مت کی جائے. یہ اسلام ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ وہ دین ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے. حضرت علی باغی نے لشکر روک دیا اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر کو جیتا ہوا وہ بندہ آگے آیا. فنظر فیضا عمر بن عبسہ, صحابہ نے دیکھا کہ اچانک وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ, حضرت علی باغی نے فرمایا فارسل اہل واقعہ سے فسارا ہوں. حضرت علی باغی نے فرمایا کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ, یہ تو جنگی جرم ہے جب فوج روانہ ہو رہی ہو اور اس کے اندر تفریح میں جانا. یہ تو حضور نے بھی فرمایا ہے کہ فوج کے اندر کیا تبدیلی پھیلانا چاہتا ہے, اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ. یہ کیا بات کرنا ہے, سنا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہم اتنے لشکر تیار ہو کر چلنے لگے اور آپ پورے لشکر میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. یہ ایمان ہے. اور مسئلہ کوئی نہیں, سمیت رسول اللہ, مسئلہ کوئی نہیں. میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, آپ کیا کرنے لگے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا, فرمایا کیا سنا؟ کامن کان بینہ و بین قوم ناظر فلا یشد عقدہ ولا یحورا حتی ینتہی امر اللہ الیہ ولا سوا. اور میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اگر تمہارے اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کی اتنی پاسداری کر دی ہے کہ نہ خود اس کے اوپر آپ کی طرف سے گشاد داخل کر دی ہے, نمک کھانے سے پہلے معاہدہ توڑنا ہے. اگر معاہدہ توڑنا ہے تو پھر ان کو مطلع کرو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو معاہدے کے 4 دن بعد کیے اور آپ فوج کو کہتے چلیے. میں نے حضور سے سنا, حضور نے منع فرمایا لکھنا سلام ہومن. امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے تقاضے بدل چکے, اب حالات بدل چکے, اب وہ اور دور تھا, اب حضور کا زمانہ بہت پیچھے ہم آ گئے. اب وہ حالات ہم کہاں دین کو گلے لگائے پھرے, حالات اب بدل چکے. امیر معاویہ نے جب یہ بات سنی تو فرضا معاویہ بالناس, نہ حضور کا حکم آ گیا واپس سے. یہاں پہ کسی کے سامنے قرآن کیا ہے پیش کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نبی کو دین جانتا ہوں, صحابی رسول ہے. آپ نے ایک فوٹو سے یہ زبان کی حدیث یاد نہیں تھی, صحابی نے جب یاد کرائی تو میرے معاملہ نے سان بھی نہیں اٹھایا, حضور نے فرمایا تو پھر بات ہی میری واپس چل گئی. یہ ایمان, یہ اسلام ہے, یہ اسلام. 11 گھنٹے اجلاس جاری ہوتا ہے ملک کو بچانے کے لیے, تو میں اگر 11 گھنٹے 7 سال اسلام کے لیے اجلاس جاری نہیں ہوتا. اسلام کی بات کرو نا, 67 سال ہو گئے اسلام کے لیے, تو تم نے 1 گھنٹہ بھی تو نہیں دیا. جب ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوا تو دنیا میں حضور کے خاتے بنائے تو 11 منٹ بھی انہوں نے اجلاس نہیں کیا. اب 11 گھنٹے اجلاس ہو رہا ہے کیونکہ بچے مر گئے. میں تو سارے مار کے آؤں گا پڑھ مزہ اتنے 150 بچے مرے, سارے 241 بچے آج کی خبر لگی ہوئی. انہیں بچے پر کون کام ہوا سے بھوکنا مار رہے کٹو تو سارا آج کٹو سامنے جینا بتاؤ خالد دیو کون کا والی ہمارے سوال ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کی بات کرو. جب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بکری کا بچہ دریا کے کنارے کیسے مرا, تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ 241 بچے بھوک سے کیسے مر گئے. تمہاری عیاشی نہیں ہے, اس لیے اسلام کسی کے بارے میں نہیں ہے. اسلام یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ حضور کا فرمان پیش کرو اس کے سامنے کہ حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا کرے. پاکستان سے نہیں سیدھا ہو گئے, ہمسایہ بھوکا سو جائے, حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بتاؤ کتنے ہمسایہ جو ہے مسائل ہو کر لوگوں کو سوتے باتیں کرتے ہو. ملک میں چل رہا ہے, ملک کسی صورت میں نہیں بچ سکتا. ملک کس صورت میں بچ سکتا ہے کہ محمد نبی کے دین کو گلے لگاؤ. اسلام کی بات کرو. حضرت کہتے بھی تھی اس تو پچھلی حدیث ہے, اس تو پچھلی نہیں, اس تو بھی پچھلی حدیث ہے پاک. حضور کی اونٹنیاں چل رہی ہیں, حضور کی اونٹنیاں چل رہی ہیں, 20 اونٹنیاں ہیں حضور کی اور دودھ والی ہیں, اور چرانے والے پتہ ہے کون ہے؟ ایسے تو دین کی بات کو نہیں کرتا, ناموس رسالت کی بات کو نہیں کرتا.
چلانے والے ابو ذر غفاری ہیں سبحان اللہ اور ان کے بیٹے اور ابو ذر غفاری کی بیوی اپنے بیٹے اور افسروں کی خدمت کرتی اور رہتے جنگل میں. اور ابو ذر غفاری وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے اپنے مدرسے کا نام ہی ان سے محبت کی وجہ سے رکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا سچا بندہ کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ایک یہ ہے کہ تو تعریف کر کسی کی، ایک یہ ہے کہ میں کروں، ایک ہے کہ کوئی مفتی کسی کی تعریف کرے، کوئی صوفی کسی کی تعریف کرے، کوئی حافظ کسی کی تعریف کرے، کوئی حکمران کسی کی تعریف کرے، کوئی مجدد کسی کی تعریف کرے. ایک یہ ہے کہ وہ زبان اس کو سب کو بھی بلندی کرے. ابو ذر غفاری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے مدینے میں آنے دیں، میں تو تھک گیا، کسی اور سامنے کی ڈیوٹی لا دوں. آخر میرا آدمی تو بنتا ہے شہر میں رہنے کا. اپنے بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں بھیجا، کہا کہ تم جا کر تعلیم حاصل کرو، میں مفتیوں کے لیے فرمایا میں ادھر رہا لوگ مفتیاں کر. سبحان اللہ میں خود دین کا کام کر رہا ہوں، بیٹے کو کسی اور کام میں لگائے ہوئے نہ بیٹے کو بھی ادھر رکھا اور میں حضور کی مفتیاں چلاؤ. آج جو مسئلہ ہے یہ سیاست کی حدیث ہے. عبد الرحمان بن عیینہ آ گیا کافر، حضور جنگل میں حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے حضور کی اٹھنیاں چلا رہے، وہ لوٹنے کے لیے آ گیا حضور کی اٹھنیوں کو، تو حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے آگے کھڑے ہو گئے. مفتیاں لیے جائیں، جان بچانا فرض ہے یا مفتیاں بچانا فرض؟ بتاؤ، جان بچانا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے جان بچانا. اور قرآن کی نص ہے کہ ذہن بھی استعمال کرنا پڑے تو استعمال کرے، جان بچائے. لیکن صحابی رسول کے بیٹے آپ فرمایا حضور کی مفتیاں لے جانے کی اجازت نہیں. پیچھے ہٹ جا، مار دیں جو مارو، آپ شہید ہو جانا. بڑھ بیٹا حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے کو بڑھ بیٹا. اور عجب بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کے یہی ایک بیٹا تھا، اس کے بعد آپ کا بیٹا کوئی نہیں، آپ کی بیٹی ہے. لیکن صدیاں بعد جنہوں نے پتر کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن صدیاں بعد آج بھی انہوں نے ذکر ہو رہے کہ محمد سے وفات ہوئے. بیٹا وہی تھا جو حضور کی اونٹنیوں کی ناموس پر قربان ہو گیا. حضور کی ناموس پر نہیں ہے یہ بات، یہ آپ نے دماغ کی کھڑکیاں کھولو. ہاں کس طرح جان پڑے ہو، 2 دن پھانسی گھاٹ کے آپ بندے لٹکا دو، میں اگر ناموس رسالہ کے مجرمان میں لٹکاؤ، انہوں کو بڑا دہشت گرد کا اعلان کرتا ہے. ایک تمہاری جنگی کرنے والا ہے، ایک ملک کی جنگی کرنے والا ہے، ایک محمد نبی کے خلاف بھونکنے والا ہے. اس کو جو تم نے بنا کے رکھی ہے اس عورت کو لٹکاؤ، لمکانے والی عورت کو. اس سے بڑا دہشت گرد بھی کوئی نہیں کائنات میں جس نے محمد نبی کے خلاف بکواس کی ہے. اس کو بھی دہشت گردی کی لسٹ میں لاؤ. ادھر تو بات سنی جی، آپ نے بےعدبی ہوئی تو آپ کو یاد آیا سارا کچھ، اپنے جب اٹھا حضور کے گستاخ کو دندناتے پھرتے ہیں، ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن آپ تمہیں حضور کی رحمت العالمین کیوں نہیں یاد آئی؟ جب ہم کہتے ہیں گستاخ کو پکڑو، کہتے نہیں حضور تو رحمت العالمین تھے، معاف کرو، اتنا سختی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا آپ کو میں ان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ حضور کے گستاخوں کو کہتے ہو معاف کرو اور اپنے گستاخوں کو بٹھاتے ہو. ہمیں دین نیا سکھانا چاہتے ہو؟ یہاں تو حضور کی اونٹنیوں کی ناموس کے لیے صحابی نے جان دے دی. حضور کی عزت کی نہیں ہے، یہ اونٹنیوں کی ناموس کا مسئلہ ہے. ایسے آپ کے جگہ سے بڑے کل پاگل ہو جاتی، ٹھیک ہے لے جاؤ جی اونٹنیاں بڑے کی جان روشنا تو نہیں، اور سمجھے وہ اونٹنیاں اور ہیں جس کے جان کے مقابلے میں جان کی قیمت ہے. یہ محمد عربی کی اٹھتی ہے، وہ اور اٹھنیاں ہیں جن کے مقابلے میں انسانی جان قیمتی ہے. صحابی نے اپنی جان دے دی. اگے ذرا سنو، حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابہ پیدل چل رہے، سب کچھ تھے، انہیں گھوڑے کا کافی دیر چل رہے. گھوڑا چاہے رستے چلتے آپ گھوڑے پکڑے نکل جانے. حضور نے دعا دیتی ہے تیز چل رہے، اتنے تیز کے گھوڑے کا مقابلہ، گھوڑا ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے کہتے اور دوسری اٹھنے لٹ کے لے جا رہے، آپ کی اطلاع ملی، آپ پہاڑ پہ چڑھ کے مدینہ پاک میں قید نہیں کیتا، ورنہ واسبا اور وہاں جلدی آ جائے اور دوسری اٹھنے لٹ کے لے جا رہے. آپ پیدل نہیں نہ پیچھے نہ سکتے.
انہوں نے پتہ سی یہ سلمہ بن اکوا ہے. آپ نے آواز فرمایا میں جان دے ہو میں سلمہ بن اکوا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں تیرے پیچھے لگ گیا میں تو نپ ہے کہ تسی سارے مل کے اتنا نہیں کر سکتے. آپ فرمانے میں انہوں نے پیچھے تیر مارا تو چادر چھوڑ دے گئے. کہتے میں ساری حضور کی اونٹنیوں کو کس لی اپنے ٹھنڈ پیچھے کر لی. اگے جائے تو سارے کٹھے ہو کے انہوں نے کہا ایک بندہ تو دھری کرتا وہ سارے منصوبہ بنا کے میرے پیچھے آ گئے. کہتے میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. میں جب قریب آئے تو میں کہا کسی میں نہیں نپ سکتے. میں چاہتا سی پیچھے حضور آ گیا. اتنی دیر حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا آپ نے قلعے سے بدلا اینڈ کیتا انہیں اینڈ کیتا. آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں واقعہ ہو گیا. آپ کی ابھی جان چڑھ گئی حالت ہے کہ بندہ چھڑ گھوڑے ان کہا آپ نے کہا پایا گھوڑا پھر اینڈ کرے. آپ نے فرمایا ابھی جان مدینہ پاک میں کوئی واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہو گیا پھر زین پاک چل. آپ گھوڑے پہ زین پاک ذات رکھی فرمایا چلو ادھر جانے. گھوڑا نستے نستے آگے جا کے حضور جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے حضور جا رہے ہیں. اتنے گھوڑے بھی ناموس رسالت کی نہیں ناموس حضور کی اونٹنیوں بھی ناموس کے لیے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی لہذا نہیں جانتے. میں اس گھوڑے کو کیوں نے دسیا وہ کون ہے؟ سر ابو قتادہ کا گھوڑا ہے. حضور فرمانے میرے غلاموں کو جو سب سے بڑا شاہ سوار ابو قتادہ گھوڑے کو کیوں نے دسیا ہے؟ گھوڑا کیوں نے بچے مدینہ پاک نہیں کرتا. اٹھو جی حضور کی اونٹنیاں لوٹیاں کی. جناب حضور کی ناموس کی بات ہو تو لوگ ادر مگر کرتے ہیں. ادر مگر کی بات کرتے ہیں. گھوڑا دوڑانے پیچھے رسول اللہ تو چار نال پہنچے. گھوڑا تو میں جانا ہے. گھوڑے کی شہادت کا وقت آ گیا. گھوڑا کی جانی شہید ہو گیا. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا گھوڑا کہنے سے جان دے دے دیا حضور سے اٹھ گیا. ابو قتادہ چھکیا آگے جا رہے ہو چھکا لوگ آگے جا. آپ نے جب چھکیا گھوڑے سے ڈھیڈے جواب پیدا ہوئی. حضور نے پیچھا مڑ کے دیکھا فرمایا انت یا ابا قتادہ صاحب اللہ. فرمایا ابو قتادہ کو آگے جانے کی اجازت ہے. اللہ اس کے ساتھ گھوڑا بھی بے قابو ہو جائے تو دعا مل جاتی. کسی سال کہتے ہو بے قابو کیوں ہوتے ہو؟ حضور نے فرمایا کسی گھوڑے کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ گھوڑا میرے اونٹنیوں کی ناموس کے لیے آگے جانا چاہتا ہے. اس گھوڑے کو جانے کی اجازت ہے. حضرت سلمہ بن اکوا فرمانے میں انہوں گلہ لایا پہاڑوں پہ وہ میرے تلے کھڑے ہوئے. کتنی دیر میں بیٹھا تھے حضور کے غلام گھوڑے دوڑاتے ہوئے درختوں میں تو آ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا ہے. کہتے ہیں وہ دسے سب کو پہلے حضرت افرن اسدی آ ٹکرائے. لائے گا پہ عبد الرحمان مولانا کہتے ہیں آپ ٹکرا گئے. مطلب ٹکرا جاتا ماں حضور کی ہم کہنے وہ ٹکرا گئے. عبد الرحمان کے لوگ یار انہوں نے وار کیتا. آپ نے انہوں نے وار کیتا. انہیں ایسی تلوار ماری حضرت افرن اسدی شہید ہو گئے. اسی صاحب آپ کا گھوڑا بچ گیا. آپ نے گھوڑے کو مارا وہ گھوڑا تو کٹ گیا. عبد الرحمان کو تو یاد آپ کا گھوڑا بچ گیا. انہیں چھاڑ ماری اقرب اسدی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. کہنے سے پیچھو حضرت ابو قتادہ کا آٹھ ٹکرائے. اس کا حضرت ابو قتادہ آپ نے ٹکرانے ان ماری تلوار کے کر دیتے ٹوٹے. انہیں حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کے ٹوٹے کر دیتے. اے گھوڑا جڑا سی ہے حضور کی ناموس سے شہید ہو گیا. جڑا ابو قتادہ کا گھوڑا سی 10 مسلمانوں جڑے حضور کی اسے غزوہ کا کی نام ہے جی ایک اور چشمہ سی جیسے رسول اللہ واپسی تھے صحابہ وضو کیتا تے پانی پیتا تے حضرت سلمہ بن اکوا کہنے میں پیدل سی باقی صحابہ تے کول کے گھوڑے سن سواری سن. میں پھر پیدل چلیا تے حضور نے فرمایا کہ تو پیدل نہیں ہونا تو میرے پیچھے بیٹھ. سبحان اللہ. جیسے کہ حضور کی اونٹنیاں واسطے کوئی جائے تو حضور نال بٹھا لے. یہ نہیں فرمایا کہ برکت کے لیے 5 دن بیٹھو. فرمانے مدینہ منورہ کے سینٹ داخل ہوئے باقی صحابہ اپنی سواریاں ہوتے میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا. یہ ناموس اونٹنیوں کی بات ہے. ناموس رسالت کی بات تو بہت اچھی بات ہے. ہو گئے تو 11 گھنٹے اسلام کا بھی اجلاس کرو. تو 11 گھنٹے اسلام کا بھی اجلاس کرو تاکہ اسلام کی اس ملک میں نافذ ہو. بیمار ہوئے جس کے سبب کس طرح وہ اس کا شعر ہے. میر بھی کتنا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڑے سے دوا لیتے ہو. اور کس راجو ناتو ساسی جلد کو اس کو پھر بنایا ہوا ہے. فضل الرحمان کو پھر بٹھایا ہوا ہے. ہم سے مشورے رہو. اس ملک میں امن چاہتے ہو سعودی عرب کے راج بند کروا دو اور ایران کی امداد بند کروا دو. دوسرے دن امن والوں ہمیں پکڑ لیں. ایران کی امداد بند کرواؤ
راہیل شریف صاحب آپ کو غلط فہمی میں رکھا جا رہا ہے. ان بند کرو ان کی باتیں. ان کو کہو کہ دوسرے دن پاکستان میں امن نہ ہوا. کوئی سعودی عرب کو بہت پیسے ہیں تو اپنے ملک میں لگائے, ایران کے پاس بہت پیسے ہیں تو اپنے ملک میں لگائے. یہاں دہشت گردوں کو مت دیں. یہاں اسی پیسے سے نکل کر آپ کی فوج سے ٹکرانے لگ رہے ہیں اور رات میں مسجد کھڑی کر دیتے ہیں. اہل سنت کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے, ان کے مدرسے رات میں ہو جاتے ہیں کہ پیسے بند کرو تو سمجھ آئے گا کہ دہشت گرد کون ہے اور محمد عربی کا غلام کون ہے. پیسے بند کرو ان کے. ہماری مسجدیں 10 سال مکمل نہیں ہوتی, ان کی مسجد ایک رات میں کیسے کھڑی ہو جاتی ہے. سب کچھ تمہیں پتہ ہے. اب تمہارے اپنا درد اٹھا تو اور تم جو ہے کہتے یہ بھی دہشت گرد ہے. تمہیں سب مت پانا ان کو کیوں ہے. ان پالتوؤں کو بند کرو اور یہاں جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کو اپنے ساتھ رکھو. یہ ہمیں نہیں ساتھ رکھو, جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو ساتھ رکھو, ان کو ساتھ رکھو. ہاں اہل سنت جو ہے وہ غدار نہیں ہو سکتے, شرکاء ہم ضرور ہیں ہاں, لیکن کوئی سنی قیامت تک حضور کے دین کا بھی غدار نہیں ہو سکتا, محمد عربی کی ناموس کا بھی غدار نہیں ہو سکتا. ان سے پوچھو کہ مودودی نے نبوت کی کیا تعریف کی ہے. مودودی کی پورا تفسیریں اٹھا کر چھاؤنیوں سے باہر نکالو. مودودی نے اپنی تفسیر میں نبوت کی یہ تعریف کی ہے. کہتا ہے کہ حضور جب غار حرا سے واپس آئے تو اگر حضور کو پتہ ہوتا میں نے نبی بننا ہے اور حضور نے بتایا ہوتا کہ میں نے نبی بننا ہے تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کو فرماتی کہ وہی تو تھا جس کو آپ کو انتظار تھا وہ آپ کو مل گئی. اب یہ دیکھیں مودودی نبوت کی تعریف کیا کر رہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی جس کا آپ کو انتظار کیا وہ تو مل گئی, اب آپ پیری چمکائیں اور میں نذرانے وصول کروں. یہ نبوت کی تعریف کی ہے مودودی نے. تو جب ایک مسلمان نبوت کی تعریف یہ پڑھے گا کہ وہ نبوت کو تو تم نے تو پیری تک لے آئے ہو, تو پھر بتاؤ مسلمان حضور کے بارے میں کیا تصور کرے گا, حضور کیا کرے. یہ تفسیریں پڑھا کر تم نے فوجی اور افسروں کو اور جوانوں کو کیا بنانا ہے. محمد عربی کے غلاموں کی چیزیں پڑھاؤ, یہ چیزیں پڑھاؤ. اے ابو داؤد شریف میں لکھا ہے صحابہ نے حضرت براء بن عازب کو پوچھا رسول جی قربانی میں کڑے کڑے جانور جائز ہیں. حضور کو دوسرا سے سنیا, آپ نے فرمایا صحابی اکثر ہو جائے صحابی وانا میں بھی اکثر میں نانا میں بھی. حضور نے تو ایسے کیا تھا. یہ چیزیں پڑھاؤ ان کو. ادب بادب لوگ پڑھے ورنہ جناب شہری بنے گے سارے. صحابی کہہ لگے حضور نے ایسے کیا تھا کہ 4 جانور قربانی میں نہ جائز ہیں, لیکن فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا, میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی, اور میں اگر میں ایسے کر دوں گا تو یہ برابری رسول ہوتی. صحابی ایسا کرنا بھی بے سمجھتے تھے. تو بتاؤ یہ چیزیں مسلمانوں کو پڑھاؤ. اور ایک بات کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریعے سے نہیں. منزل و مقصود قرآن دیگر است. اقبال رویا, اقبال نہ منزل و مقصود قرآن دیگر است, رسم و آئین مسلمان دیگر است. کہتا ہے قرآن کی منزل کے مقصود ہو رہے, مسلمان نے اپنے رسم و رواج ہو رہے. علم حقرا در گفان ساختی بارمانے دینت رد باقی. اقبال کہتا ہے قرآن حدیث سے تو کیا ڈھنڈ پیچھے ABC ساری زندگی پڑھنا رہا, بس قرآن کے حدیث نہ لکھ کر کے حفظ آئینے حفظ آئینے قرآن آئینے دوست اور حرف حسرہ خواش خودن دین دوست. اقبال کہنا کہ تیرا کا کام سے اسی قرآن جو کہ پوری دنیا میں ٹر رہا. یہ ہے ہمارے آقا پر نازل ہونے والا قرآن. تو دے کان پیچھے رکھ دیتا ہے, تو کہنے دین کی غلط ہے, تو کہنے دین کی غلط ہے. مسلمان 10 قرآن لکھے 67 سال ہوئے جب قرآن سے بھی کٹ دیتا ہے نصاب میں. اب نیا نصاب بننے لگا ہے. اب نیا نصاب راہیل شریف صاحب بادشاہوں انہوں نے نپو جنا کیا بودھی ہمارے دل سے جیسے کھٹکتے ہیں. انہوں نے نپو جنہوں نے کیا کہ یہ عارضی لکیر ہے, یہ جو بارڈر ہے یہ لکیر ختم ہو جائے گی ہمارے دل آپس میں. انہوں نے نپو گٹر بناؤ مختلف قسم سے ساڑھے کو مشورہ رہو زیر زمین گٹر بناؤ جڑا تو پاکستان غلط بنا ہے وہ گٹر نہیں پاؤ, ہمیشہ لیکن یہ نہیں گٹر نہیں پاؤ. جڑا تو حضور کا دین ناقص ہے وہ نہیں گٹر نہیں پاؤ. جڑا تو دادا صاحب شروع ہوتا ہے اس کو بھی گٹر میں پاؤ. جڑا تو حضور فراقی نہیں جاتے تھے میں فرقہ واریت تھی حرام سے اس سے تو فرقہ واریت ایک دن میں ختم ہو جائے. آج کے مولوی کی تشریحات مان کر دو اور خاتم جو تشریح کرے انہوں نام کیا کر دو. جڑا مولوی آج کی اپنی تشریح کرے وہ نام کر دو. جڑا 1000 سال پہلے باتیں نہیں بنا کرے وہ نہ پاور ہے.
فرقہ واریت ختم جڑا صدیق اکبر نو گال کردا ہے او شریعت نو بھی نپو انہوں لے کر داتا صاحب ان کہہ رہے ہزار سال پہلے بابا ہے صدیق اکبر نو پہلا خلیفہ منتا تیرے ڈیڈے کیڑا درد ایسے واریت ختم کرنے کا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ محمد کے فیض راج اللہ کو سیاسی جرگے کا قرار دیا جائے ہاں وہ تو امیر کو آپ شہید نہیں مانتا کسی کو سیاسی جرگے کا راج اللہ تو امیر منور حسن تو فوج کو شہید ہی نہیں مانتا پھر اس کو آگے رکھا ہے ان کو پیچھے کرو ہزار سال پہلے جو لوگ ہیں داتا صاحب کی تشریحات ان کو آگے لاؤ اس کا بھی فرقہ واریت ملک کے پاس ختم ہوگی مجدد الکسانی کی تشریحات آگے لاؤ سلطان الہند کی تشریحات آگے لاؤ پیر میرے اشار کی تشریحات آگے لاؤ پیر جماعت اشار جنہیں قائداروں نے موڑا لایا وہ کی تشریحات آگے لاؤ اس میں فرقہ واریت ختم ہو جائے ایسے فرقہ واریت ختم ہو جائے نواں مولوی اٹھ گیا دادا صاحب شرک ہوتا ہے فلاں شرک ہوتا ہے سلطان الہند نے کچھ نہیں کیا آج مولوی نے کیا کیتا ہے سارے کو اپنے نشان میرے سمجھ اندر دے دو میں حاضر سب تو پہلے سارے نمبر کو جڑا بندہ غلط تشریح کرے اور آپ کے اندر جڑا کرے کہ دادا صاحب نے اسلام کا بڑا کام کیا اور بات کر جڑا کرے میلاد منانا شروع کیا اور آپ کے اندر جڑا کرے صحابہ سے لے کر 1400 سال امت ایسے حضور کا ذکر کرتی رہی ان بات صاحب جڑا یا رسول اللہ نے کرے اور آپ کے اندر جڑا حضور کے نام سے خوش ہو گئے ان کے نام سے ایسی بات ہے فرقہ واریت ملک میں ایک دن بھی نہیں رہے گی اہمیں آپ نے جناب تو کر پران نے ڈھانگ بڑھایا گیا رہے گا بھی ان کا